بچوں آئیے تشریح کرتے ہیں۔ تشریح میں سب سے پہلے مرزا ادیب کے بارے میں ہم 2 لائنیں لکھیں گے۔ مرزا ادیب اردو ڈرامہ نگاری میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تحریریں نہایت شستہ اور عمدہ زبان میں ہیں جو دل پر اثر چھوڑنے والی ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف نے سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاط کی منظر کشی کی ہے۔ کوٹھی نہایت عالیشان ہے جو کہ سردار صاحب کی عمارت اور شان و شوکت کا مبولتا ثبوت ہے۔ اسی کوٹھی کے ایک وسیع کمرے کو اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے اور جہاں بیٹھ کر وہ مصوری کرتا ہے اس کمرے کا فرنیچر بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کا ہے۔ فرش پر قالین بھی نہایت خوبصورت اور قیمتی ہے۔ اور مصوروں کی مصوری کے اعلیٰ پائے کے نمونے آویزاں کیے گئے۔ ایک طرف ریڈیو رکھا ہوا ہے اور کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ شمالی دیوار کے ساتھ 2 الماریاں لگی ہوئی ہیں جن میں جلد شدہ کتابیں بھی ترتیب سے لگائی گئی ہیں۔ کارنس اور چھوٹی میزوں پر گلدان میں پھول سجا کر رکھے ہوئے ہیں۔ کمرے کی دیواروں اور کھڑکیوں پر قیمتی اور خوبصورت پردے لٹکائے گئے ہیں۔ ایک میز پر مختلف قسم کے رنگوں کے ڈبے اور چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیوں سے نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب سجاوٹ کی گئی ہے۔ کمرے میں مختلف قسم کے قلم اور تصویریں بنانے کے لیے دیگر سامان موجود ہے۔ یہ گرمیوں کے آغاز کا ایک دن ہے۔ روشن دانوں سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی ہے۔ کمرہ بے حد دلکش اور خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے۔ بچوں اس میں سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا جو کمرہ ہے اس میں ان کی خوبصورتی اور سلیقہ شعاری دکھائی گئی ہے کہ کس طرح دکھاوے اور بناوٹ کے لیے انہوں نے مصوری کا سامان مہیا کیا ہوا ہے اور ایک مصور کو گھر میں پناہ دی ہے کہ وہ خاموشی سے ان کے لیے تصویریں بنا بنا کر دیتا رہے۔ بچوں اگلا پیراگراف جو تشریح کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ پیج نمبر 58 کے لاسٹ پہ ہے۔ تمہیں یہ خبر سن کر کون سی خبر یہ تجمل کہہ رہا ہے اختر سے، اور خبر یہ ہے کہ ججوں نے اختر کی تصویر کو اول درجے کا مستحق قرار دیا ہے۔ تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، معمولی کمتر اعزاز، عزت۔ میں نے اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے۔ اہتمام کا مطلب ہوتا ہے بندوبست۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ معززین عزت دار۔ بچوں اس پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ تجمل حسین اپنے ملازم بابا کے ذریعے اختر کو بلواتے ہیں۔ اختر ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہے۔ وہ اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کہیے کیا بات ہے۔ تجمل حسین کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا۔ وہ یہ کہ منصفین نے تمہاری بنائی ہوئی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ اختر اسے بتاتا ہے کہ اس خبر کے بارے میں تو وہ پہلے سے اخبار میں پڑھ چکا ہے۔ تجمل کو حیرانی ہوتی ہے کہ اختر کو اتنی بڑی خوشخبری معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہے۔ تجمل حسین اختر کا جواب سن کر فکر مند ہو جاتے ہیں کیونکہ اسے اختر سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ تجمل کا خیال تھا کہ اختر یہ خوشخبری سن کر بے حد خوش ہوگا، مگر اختر کی سنجیدگی سے تجمل پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں اتنی بڑی کامیابی کی خوشخبری سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ یہ تمہارا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا یادگار کارنامہ ہے جو تم نے انجام دیا ہے۔ تجمل حسین اختر کے کام کی کافی تعریف کر رہا ہے جبکہ اختر خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہتا ہے، کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں کرتا۔ تجمل حسین اختر کے کام کو سراہتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ تم نے ملک کے تمام نامور مصوروں کے مقابلے میں انعام حاصل کیا ہے اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تجمل اختر کو اطلاع دیتا ہے کہ اس نے آج شام اس شاندار کامیابی کے موقع پر چائے کا اہتمام کیا ہے اور شہر کے معززین چائے کی دعوت پر آ رہے ہیں
اور جو اختر کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تجمل پوچھتا ہے کہ تم نے میری بات سنی نہیں۔ اختر کوئی جواب نہیں دیتا بلکہ خاموش رہتا ہے۔ پیج نمبر 59 پہ اگلا پیراگراف ہے، اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ، بے وقوفی نادانی احمق پن، ذرا سوچو تو یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کارنامے بڑے کام، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے، قدر و منزلت، عزت و اعزاز۔ اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں۔ درج ذیل پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ اختر سردار تجمل حسین سے کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس سے جانا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر تجمل کو حیرانی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ اختر کہتا ہے کہ میں آپ کو ان کی نوازشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تجمل حسین سے کہتا ہے کہ پیج نمبر 59 پہ اگلا پیراگراف ہے، اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ، بے وقوفی نادانی احمق پن، ذرا سوچو تو یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کارنامے بڑے کام، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے، قدر و منزلت، عزت و اعزاز۔ اس سے بڑی عزت کی کیا بات ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں۔ درج ذیل پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ اختر سردار تجمل حسین سے کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس سے جانا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر تجمل کو حیرانی ہوتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں۔ اختر کہتا ہے کہ میں آپ کو ان کی نوازشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تجمل اختر سے کہتا ہے کہ جب تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر اچانک گھر چھوڑ کر جانے کی حماقت کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں تمام سہولیات میسر ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تحمل سے سوچو کہ تم نے یہاں آ کر کتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں کتنا اعزاز و احترام ملا ہے۔ آج پورے ملک میں تمہاری شہرت ہے اور ملک کے مشہور اور عظیم مصوروں میں تمہارا شمار ہوتا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ آج تمہاری تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی۔ بچوں، پیج نمبر 62 پر ہے اگلا پیراگراف، تقریباً درمیان میں۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ تنگ و تاریک، چھوٹی اور اندھیری، خستہ، پرانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بدنما، بدصورت۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، کلاش اور گمنام مصور ہوں۔ مفلس، غریب، کلاش بھی غریب کو کہتے ہیں، مفلس کو، گمنام جسے کوئی نہ جانتا ہو، پوشیدہ، مصور تصویریں بنانے والا۔ میں نے بے حد تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی ہیں، کوڑیوں، بہت سستے داموں۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ غربت کی چکی میں پسنا، نہایت غربت کی زندگی بسر کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غربت کدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں، غربت کدے، غریب خانے، تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا اور مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ بے نیاز کرنا، بے فکر کرنا۔ بچوں، تشریح طلب پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں کہ اختر تجمل سے کہتا ہے
کہ پچھلے 1.5 برس میں جو تصویریں اس نے بنا کر دی ہیں ان میں سے کوئی بھی اس نے نہیں بنائی۔ تجمل کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ سب تصویریں تمہاری ہیں اور تم نے خود بنائی ہیں، اور آج تم انکشاف کر رہے ہو کہ اس میں کوئی بھی تصویر تمہاری نہیں۔ یہ بات کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر تجمل سے کہتا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے میں بالکل تنگ و تاریک اور گھٹن زدہ گلی کے ایک ٹوٹے ہوئے اور انتہائی بدصورت مکان میں رہا کرتا تھا۔ اس وقت میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ بہت کم لوگ مجھ سے واقف تھے، اور جن لوگوں سے میری واقفیت تھی انہیں پتہ تھا کہ میں بے حد غریب، کنگال، گمنام اور غیر معروف مصور ہوں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے بہت سی تصویریں بھی بنائی تھیں جن کی کسی نے بھی قدر نہیں کی۔ تمام کی تمام تصویریں پرانا سامان بیچنے والے کباڑیوں کی دکان پر انتہائی سستے داموں بک گئی تھی۔ میری زندگی انہی غربت و افلاس کے حالات میں گزر رہی تھی۔ میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اتنے تبدیل ہو جائیں گے۔ اچانک ایک تصویروں کی نمائشگاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور اہمیت دی، اور اسی شام آپ نے مجھے اپنے گھر چائے پر بلا لیا، جبکہ میں تو اپنے جیسے ہزاروں فنکاروں کی طرح غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو آپ سے چھپ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگایا اور ضد کرنے لگے کہ میں اس غربت کی زندگی سے نکل کر آپ کے پاس تاکہ تسلی اور مکمل دھیان سے فن کے لیے خدمات انجام دے سکوں۔ اس سلسلے میں آپ نے میرے لیے ایک نہایت وسیع خوبصورت کمرہ سجا کر حوالے کر دیا، اور جہاں آپ نے ضروریات زندگی کی وافر مقدار میں چیزیں مہیا کر دیں اور دنیا کے تمام مسائل اور الجھنوں سے مجھے بے نیاز کر دیا۔ بچوں، یہ پیراگراف کی تشریح مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو پڑھائیں گے۔ اور بچوں، اپنا اور سب کا خیال رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نگہبان۔